اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صحابنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، إن الأولى هم بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اس رات کو عطا فرمایا، اور استقبال رمضان کے حساب سے یہ پہلی رات ہماری زندگیوں کو باقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن والی بنایا. اور اس میں یہ بات آپ لوگوں کو پہلے ہی معلوم ہو چکی ہوگی کہ ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سے لے کر ہر ایک رات ایک ایک سال کی تاریخ بیان کی جائے گی جہاں سے خلافت راشدہ کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے بعض باتوں کا سمجھنا، کیونکہ ہمیں کیا ہے انگلش کیلنڈر سے وابستگی ہے، اور ہم انگریزی کیلنڈر ہی لکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو یہ پوری تاریخ جو مرتب ہوئی ہے اس میں انگریزی کیلنڈر نہیں ہے، عربی کیلنڈر ہے. تو اس حیثیت سے بعض نکات جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو اس حیثیت سے تاریخ اسلام کو سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا. جیسے ایک ایک تہذیب کا اپنا اپنا ایک ایک کیلنڈر ہے، ویسے ہی اسلام بھی آنے سے پہلے جو عربی مہینے تھے یہ موجود تھے. جیسا کہ محرم ہے، پہلا مہینہ ہے، پہلا مہینہ محرم ہے، پھر صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، جمادی الاولیٰ ہے، جمادی الاخری ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے. یہ کل 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے اسلام آنے سے پہلے بھی جاہلیت میں ہوا کرتے تھے. اور اس کی شروعات بھی محرم سے جو ہوتی ہے، جس طرح کیا ہے انگریزی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ جنوری ہے بعینی، اسی طرح کیا ہے عربی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جو مانا جاتا ہے وہ محرم ہے. یہ بات بھی پہلے سے ہی طے شدہ تھی، اسلام آنے سے پہلے بھی لوگ اسی کو پہلا مہینہ مانتے تھے. ہاں، یہ ایک بدعت تھی، ایک نئی چیز تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نسی کہا اور کفر کہا اس کو، کہ وہ لوگ مہینوں کو کبھی تبدیل کر لیتے تھے. کبھی اعلان ہو جاتا تھا کہ آج دیکھیے بھائی محرم کا مہینہ محرم نہیں ہے، آج صفر ہے، ہم بعد میں محرم منا لیں گے، ہم بعد میں محرم کا کیلکولیشن کر لیں گے. کبھی جب 3 مہینے مل کے آتے تھے، ذوالقعدہ ہیں، ذوالحج ہے، محرم ہے، تو اب یہ 3 مہینے لڑائی جھگڑا نہ کرنا، حرام مہینے ہوتے تھے اور مل کے بھی آتے تھے.
تو یہ عرب کی سرشت میں نہیں تھا کہ وہ لوگ خاموش بیٹھے، تو وہ کبھی کبھی کیا کرتے تھے، مہینوں کے نام کو تبدیل کر لیتے تھے، آگے پیچھے کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج ہم اس کو محرم نہیں مانیں گے، محرم 2 مہینے چھوڑ کے پھر رکھ لیں گے، درمیان میں 3 مہینے خاموش بیٹھنا تو مشکل ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نسی اور زیادہ ہے اور یہ کفر ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سلسلے میں فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گنتی 12 مہینے ہیں۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے حرام ہیں جن میں زیادہ احترام والے مہینے ہیں، جو کہ کیا ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ پورے مل کے آتے ہیں، اور یہ مل کے، رجب ایک اکیلا آتا ہے، یہ 4 مہینے ہیں۔ یہ کائنات کو بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کر دیا، یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہی سسٹم ان کا بھی تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس معاملے میں نام کا اور شروعات کا یہ دونوں چیزیں ڈیسائیڈڈ تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا اس معاملے میں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو لیٹر میں لکھنے کے لیے تاریخ جو شروع کی گئی اس مہینے سے شروع کی گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لیٹر آیا تھا، روم سے کسی گورنر نے حضرت عمر کو لکھا تھا۔ اب اس لیٹر کے جواب کے لیے جب انہوں نے کھنگالا تو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کب آیا تھا، 2-3 لیٹر مل کے آئے تھے۔ اب اس سے بڑی پریشانی اس وقت ہوئی جب حضرت عمر کو یہ تشویش ہوئی کہ ان میں سے پہلا لیٹر کون سا تھا، بعد کا لیٹر کون سا تھا، بعد کا لیٹر کون سا تھا۔ یہ تاریخ کی تعیین کی وجہ سے بہت بڑی مشکل پیش آئی، تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آگے پیچھے کی تاریخات کے لیے کوئی چیز متعین کریں۔ تو ایران کے بھی بہت سے لوگ اس وقت موجود تھے جو قیدی بن کے آ چکے تھے، اور بہت سے دوسرے ممالک کے بھی آ چکے تھے، اور بہت سے وہ تھے جو دشمنان اسلام تھے لیکن اس وقت بڑھ چڑھ کر اسلام کو پھیلانے میں حصہ لے رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنی تاریخیں بتائی کہ ہمارے ہاں رومی کیلنڈر چلتا ہے، ایران والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایرانی کیلنڈر چلتا ہے۔ تو اب حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے اپنے کیلنڈرز کو ہم لیں گے تو یہ بات تو اچھی نہیں ہوگی، ہم کیوں تمہارے کیلنڈرز کو لیں، ایک اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے اتفاق کیا اور صحابہ نے اس وقت اتفاق کیا، تو مسئلہ یہ اٹھا کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ محرم یہ پہلا مہینہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، لیکن اسلامی تاریخ کا سال کہاں سے شروع کیا جائے؟ بعضوں نے کہا کہ نبوت سے شروع کیا جائے، بعضوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع کیا جائے، بعضوں نے کہا کہ فلاں تو یہ سب چیزیں رد کی گئی۔ بعد میں امت کا سب کا جو اتفاق ہوا وہ یہ ہوا کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ انٹر ہوئے اس تاریخ سے ہم اس کو شروع کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20/8 سفر کو جاری کیا تھا، سفر اپنا 20/8 سفر ہے، اور اس کو جاری کیا تھا، اور پہنچے تھے ربیع الاول 1، کہاں؟ غار ثور میں۔ مکے سے نکلے 20/8 سفر، 3 دن غار ثور میں رہے چھپ کے، پھر وہاں سے نکلے ربیع الاول 1، اور 12 دن کا لگ بھگ سفر تھا مدینے کا، اور تقریباً 8 یا 12 ربیع الاول، 8 دن یا 12 دن کے درمیان، کیونکہ 4 دن قباء میں تھے۔ قباء میں اگر تشریف آوری اس کو نوٹ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول قباء پہنچ گئے، پھر اس کے بعد مدینہ پہنچے۔ تو اب اس کو آپ ترتیب وار دیکھیں کہ پہلا مہینہ محرم ہے، دوسرا سفر ہے جس میں اللہ کے رسول مکے سے نکلے، اینڈنگ میں 29 کو، 28 کو، 29، 30 یہ سب غار ثور میں رہے۔ اور نمبر 3واں مہینہ کیا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول۔ ربیع الاول کے 8ویں تاریخ کو قباء پہنچے، اور وہاں 4 دن رہے یا 14 دن رہے، پھر اس کے بعد مدینہ پہنچے۔ تو یہ شمار کیا گیا کہ ان 3 مہینوں کے پہلے کا جو محرم آ گیا وہ محرم ہمارے اسلامی سال کا پہلا سال ہے، یوں ڈیسائیڈ کیا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے
اور وہاں انٹر ہوئے وہ 8 ربیع الاول تھا، اور اس سے 2 مہینے پہلے محرم شروع ہو چکا تھا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں انٹر ہو گئے، تو صحابہ نے یہ اختیار کیا کہ اس سے پہلے، کیونکہ محرم پہلا مہینہ ہے تو 1 ہجری شمار ہوگی وہ جو اللہ کے رسول مدینے میں انٹر ہو کے 3 مہینے کے بعد سے مدنی زندگی کا آغاز کیا۔ تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال مدینے میں، 2 سال مدینے میں، 3 سال مدینے میں، 4 سال مدینے میں، 5 سال مدینے میں، 6 سال مدینے میں، 7 سال مدینے میں، 8 سال مدینے میں، 9 سال مدینے میں، 10 سال مدینے میں رہے۔ تو آخری جو رمضان آ رہا تھا 10واں سال، اسی رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخصت سے سفر اور اس دار فانی کو چھوڑنے کے اطلاعات دینا شروع کر دیے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے اس رمضان میں جو 10ویں سال رمضان آیا تھا، عموماً 10 دن اعتکاف کرتے تھے ہر رمضان کو، آخری عشرہ، لیکن یہ 10 رمضان جو آیا تھا، 10 ہجری کا رمضان، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف کیا، اور حضرت جبرائیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ ہر رمضان میں پورے قرآن کا 1 مرتبہ ہوتا تھا، 10ویں سال ہجری کے رمضان میں 2 مرتبہ ہوا۔ تو یہیں سے کوشن دینا شروع کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا آخری رمضان ہے اور میں اس دار فانی سے بہت جلد کوچ کرنے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ تو ذی الحج کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول 10 محرم کا ذی الحج، تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ دیکھو میں اس سال حج کرنے والا ہوں، جو ہو سکتا ہے میرے ساتھ وہ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10ویں سال کے ذی الحج کو حج کرنے کا اعلان کر دیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اسی میں تمام صحابہ 1,24,000 کے قریب اس عرفات میں جمع ہوئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا ہجری کا حج کیا، اور حج میں بھی 2-3 مرتبہ اعلان کیا کہ لوگوں میں شاید یہ سمجھتا ہوں اگلے سال تم سے مل نہیں سکوں گا، یہ اعلان کر دیا۔ اور ایک جگہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں جو سیکھنا ہے میرے پاس سے مناسک حج سیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد میں تمہارے درمیان نہ رہوں گا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو ایسے بہت سے کاشن کھل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ہی دے دیے، جو کہ 10 ہجری کا اینڈنگ دسمبر کا مہینہ تھا، گویا کہ انگریزی دسمبر کا مہینہ جس طرح ہوتا ہے ویسے ہی عربی میں ذی الحج آخری مہینہ ہوتا ہے، سال کا اینڈنگ مہینہ ذی الحج، سال کا پہلا مہینہ جنوری کی طرح محرم۔ 2-3 باتیں سیکھنے کی بھی کوشش کریں، آئیں بیٹھے سنے چلے جائیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن کچھ چیزیں مجھے دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، وہ بھی ساتھ لے کے جائیں کہ جس طرح جنوری ہے اس طرح محرم ہے عربی مہینے میں، جس طرح سال کے آخری میں دسمبر ہے، اسی طرح ہمارے سال کے آخری میں ہے ذی الحج۔ اسی میں اللہ کے رسول نے حج کیا، حج کے آخری ایام میں، یعنی ذی الحج کے آخری ایام میں واپس ہوئے وہاں سے، اور جب پہنچے مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکٹیویٹیز ہی ایسے تھے کہ ذرا سا قریب رہنے والا پہچان جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور تیاری میں ہے، کچھ اور تیاری میں ہے، کچھ اور تیاری میں ہے۔ عمومی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول بدلا ہوا تھا، اس آدمی کا سا تھا جو رخصت ہونے والا ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر تھا۔ تو یہی اینڈنگ ہوا جیسے ہی محرم 1 آیا، وہاں سے اللہ کے اب یہ 11 ہجری شروع ہو گیا، اب ہمیں تاریخ وہیں سے لینی ہے۔ یہ 11ویں سال محرم کا پہلا مہینہ آیا، جہاں سے مجھے آج 1 سال کی تاریخ آپ لوگوں کو بولنی ہے کہ 11 میں کیا ہوا تھا۔ یہاں سے خلافت راشدہ بھی شروع ہوئی، اور یہیں سے ہمارے لیے وہ چیز شروع ہوئی جو کہ تمام دنیا کے لیے ہمیں شاہانہ طور پر اللہ نے عطا کیا، یہ خلافت کے 30 سال جو جاری رہیں گے۔ میں اس پر بعد میں بحث کروں گا، اب میں صرف کیلنڈر سمجھا رہا ہوں تاکہ آج اگر کیلنڈر بھی سمجھ جائے نا، بہت بڑی بات ہے میرے لیے کہ اگلے جو بھی باتیں ہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو اب دیکھیے کہ جیسے ہی محرم کا پہلا مہینہ 11 ہجری شروع ہوا تو بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علالت نے پکڑ لیا، یعنی بیماری بھی شروع ہوئی، یعنی اللہ کے رسول کو کچھ کمزوری سی محسوس ہونے لگی۔
اسی اسنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا اور مغفرت کرنے کا حکم بھی نازل ہوا۔ اذا جاء نصر اللہ، یہ آخری صورت ہے جو اتری ہے، سورۃ النصر۔ یہ آیتیں اتر رہی تو گویا کہ یہ اعلان تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ سے سفر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ذکر اذکار میں اپنے اوقات کو گزارنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اذکار اور استغفار میں رہتے تھے کہ صحابہ کو الگ سا محسوس ہوتا تھا کہ کچھ اور تیاری میں ہے۔ تو محرم کا مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ گزرا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم مہمات کے لیے صحابہ کو بھیجا، اور سفر 29 سفر کے تھے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار نے آ لیا۔ یہ پہلا دن تھا جو بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑے ہیں، سفر کا 29۔ اور بتایا جاتا ہے کہ کسی صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے جنازے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں شرکت کی، دفن تک رہے۔ پھر اس کے بعد واپس آ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر پکڑا کہ بڑا سر درد ہے۔ یہ جو سر پکڑا ہے نا، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی، سفر سے لے کر 29-30، پھر اس کے بعد 12 دن ربیع الاول کے 14 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ جو وفات کی بیماری ہوتی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل 14 دن رہے۔ 29 کو بیمار پڑے، بخار تھا جو تیز سے تیز تر آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بخار کی حدت کی وجہ سے سر کا سب سے زیادہ درد شروع ہوا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی سر درد کی گولی سے بھی ہمیں درد نہ جائے، یا کوئی بھی کیا ہے ہمارے لیے جو لگاتے ہیں ان چیزوں سے بھی آپ کو سر درد نہ جائے تو انسان مجبور ہو کہ پٹی باندھ لیتا ہے، چاہے سر کو پکڑا رہے کوئی تو ذرا سکون سا ملتا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت کس کے پٹی باندھ لی تھی، سر پہ پٹی بندھی ہوئی، مار کی وجہ سے نہیں، سر درد کی وجہ سے، اور وہ سر درد تھا بخار کی وجہ سے۔ بخار کی حدت اتنی ہوتی تھی کہ سر درد کی پٹی بندھی ہوئی ہو تو بھی اس میں سے بھاپ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اتنی شدید بخار ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معمولی بخار نہیں ہوتی ہے، مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتی ہے، مجھے بخار بھی 2 آدمیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، اور اس کے بعد اپنے بستر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارے، یہاں تک کہ ہمیشہ پوچھا کرتے تھے، کیونکہ زندگی کی تقسیم یوں تھی کہ ایک دن ایک بیوی کے گھر میں گزارتے تھے، دوسرے دن دوسرے بیوی کے گھر میں، تیسرے دن تیسرے بیوی کے گھر میں، ایسے 9 بیویاں اس وقت تھی، اور اس حیثیت سے تقریباً 9ویں باری ایک بیوی کو ملتی تھی، یا 8ویں باری ایک بیوی کو ملتی تھی۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن جس بیوی کے ہاں رہتے پوچھتے عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی۔ تو ازواج مطہرات نے اس بات سے جان لیا کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گزاریں، تو تمام بیویوں نے مل کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی چاہت یہ ہے کہ آپ اب دن پورے ہی کیا ہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہیں تو ہم سب اپنے حق کو واپس لیتے ہیں، آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں گزاریں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی میری بھی منشا ہے، اگر تم برا نہ سمجھو، تم اتنا انصاف بیویوں کے درمیان کیا ہے اللہ کے رسول نے کہ ایسے وقت میں بھی کہا کہ تمہاری اجازت اگر مل گئی تو میں کیا ہے اماں عائشہ کے حجرے میں گزاروں گا۔ تو سب نے کھل کے اجازت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے حجرے میں آ گئے۔ یہ اس وقت تقریباً 5-6 دن باقی تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے حجرے میں آئے، گویا کہ 1 ہفتہ آخری تھا جو حضرت عائشہ کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ 5واں روز تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ ربیع الاول کا 6واں دن تھا یا 7واں دن تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت شدت کی بخار تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز بھی پڑھائے تھے،
اور وہ جمعرات کا دن تھا، تقریباً جمعرات کی مغرب تک اپنی نماز خود پڑھاتے رہے، لیکن عشاء کا وقت ہو گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار اتنی تھی کہ چل نہیں سکتے تھے۔ تو اماں عائشہ سے کہا کہ مجھے مختلف کنوؤں سے، جو کہ اس وقت کیا ہے مدینے میں 7 کنویں الگ الگ مشہور تھے جن کے پانی اور میٹھاس مشہور تھی، تو اماں عائشہ سے کہا کہ 7 کنوؤں کا پانی مجھے جمع کرو اور میرے اوپر اونڈھیلو تاکہ میری حدت بخار کم ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھایا گیا، یعنی ایک ٹب میں بٹھایا گیا اور 7 کنوؤں کا پانی جمع کیا گیا، اور وہ 7 کنوؤں کا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اونڈھیلا گیا، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول نے تھوڑی سی حدت کم محسوس ہوئی، کہا کہ کھڑاؤ کھڑاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول تھوڑا سا کیا ہے وہ بخار کی تپش کم ہونے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم مجھے لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ۔ لیکن جب لینے کے لیے آگے بڑھے، اللہ کے رسول پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر دوسری مرتبہ ٹب میں بٹھایا گیا، پھر پانی ڈالا گیا، پھر اٹھ کے جانے لگے تو پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کیا گیا تو اس وقت بھی اٹھے اور گر گئے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اب اس وقت اماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر پہلے ہی بڑے نرم دل آدمی ہیں، آپ کے مصلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر وہ آپ کے مصلے پہ کھڑے ہوں گے تو رقت کی وجہ سے، آپ کے ادب احترام کی وجہ سے شاید وہ نماز ہی نہ پڑھا سکے، روتے روتے رہ جائیں، تو آپ حضرت عمر سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز پڑھا لیں گی۔ اماں عائشہ کی بات کو اللہ کے رسول نے رد کیا، کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو اماں عائشہ نے سوچا کہ میری بات نہیں چل رہی ہے، تو ازواج مطہرات وہاں پر جتنے بھی تھے ان سب کو بھی جمع کیا، بولا کہ میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو۔ تو تمام ازواج مطہرات مل کے کہنے لگے کہ اماں عائشہ بالکل برابر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، ابو بکر بڑے ہی نرم دل آدمی ہیں، آپ کے مصلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، آپ حکم دے کہ عمر نماز پڑھا دیں۔ تو اللہ کے رسول کو جلال آ گیا، غصے میں کہا کہ میں کہتا ہوں کہ تم بھی وہی کام کر رہی ہو جو یوسف والیہ نے کیا تھا، یوسف کے وہاں پر زلیخا کے ساتھیوں نے جو کیا تھا وہی تم بھی کر رہی ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، اللہ بھی قبول نہیں کرتا، امت بھی قبول نہیں کرے گی ابو بکر رہتے ہوئے کسی اور کو۔ یہ صاف اعلان تھا کہ میرے بعد خلافت کا مستحق ابو بکر ہے، جس کو میں نماز کا امام بنایا ہوں، دنیا کا بھی امام، دینی امور کا جو امام بنا ہے وہ دنیاوی امور کا بھی امام تمہارا بننے والا ہے۔ یہ اعلان تھا صاف، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے کہا کہ کہو ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائیں، تم کوئی چال نہ چلو۔ کیوں اللہ کے رسول نے انہی کیا ہے زلیخا کے ساتھیوں کی مثال دی تھی؟ اس وجہ سے کہ ان کی بھی زبان کی بات کچھ اور تھی، دل کی بات کچھ اور تھی۔ یہاں پر بھی اصل میں زبان کی بات کچھ اور تھی، امہات المؤمنین کی دل کی بات کچھ اور تھی۔ اس وجہ سے تفصیل کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے تشبیہ دی اور کہا کہ ابو بکر کو کہیں، تو وہاں انہوں نے عشاء کی ایک نماز پڑھائی، ہاں عشاء کی ایک نماز جمعرات کی، پھر جمعہ کے 5 نمازیں، ہفتے کے 5 نمازیں، اتوار کے 5 نمازیں، کتنے ہو گئے؟ 16 نمازیں، اور پیر کے صبح کی 1 نماز فجر کی، 17 نمازیں وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کی موجودگی میں پڑھایا۔ 1 نماز 2 نماز نہیں پڑھائے، وہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں 17 نمازیں ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے، کیونکہ اس کے بعد کسی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہیں کی۔ ہاں ایک مرتبہ آئے تو صحابہ خوش ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو پڑھو، اپنی جگہ تم پڑھتے رہو۔ ابو بکر کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی اپنی جگہ رہو، اور صحابہ جو ساتھ میں آئے تھے ان کو کہا کہ مجھے داہنے طرف بٹھا دو ابو بکر کے، اور اللہ کے رسول امامت ابو بکر کی کر رہے تھے اور ابو بکر تمام امت کی کر رہے تھے۔ گویا کہ یہ بھی بالعنوان مثال کے ساتھ سمجھا دیا کہ میرے بعد ابو بکر کے بعد امت رہے گی پوری کی پوری۔ اللہ کے رسول بیٹھ کے امامت کرا رہے تھے، پھر بیچ میں درمیان میں ابو بکر تھے،
ابو بکر تکبیر کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کبھی کبھی کیا ہے مکبر کی آواز ہمیں ضرورت پڑتی ہے دور تک پہنچانے کے لیے، تو وہ ابو بکر کر رہے تھے اور اس کے پیچھے پوری امت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا کیا اور اعلان کر دیا، اور 17 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نمازیں پڑھائی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ کے دن، اس واقعے سے ایک دن پہلے کچھ ذرا سا طبیعت بحال ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو آئے، نماز سے پہلے منبر پہ چڑھے اور وہاں سے خطاب کیا، کہا کہ لوگوں میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتا ہوں، قربان جائیے، جب بھی پڑھتا ہوں جذبات سے کہیں میری آواز تھرا جاتی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم اور اللہ کی پوچھ سوال کا اتنا احساس تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خود ڈکلیئر کر دیا تھا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ، آپ کے پچھلے سارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، ایسی شخصیت یہ ظلم کو اللہ معاف نہیں کرتا، یہ بتلانے کے لیے کہ آ کے کہا کہ میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتا ہوں، اگر میں نے کسی کو زیادتی میں کوئی کوڑا مارا ہے، اگر کسی کے عزت سے میں نے کھیلا ہے، اگر کسی کی عزت پہ میں نے طنز کیا ہے، اگر کوئی قرض میں نے کیا ہے لیا اور بھول گیا ہوں، تو میں اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں کہ وہ آئے مجھے کوڑا مار لے، وہ آئے میری عزت پہ حملہ کرے، وہ آئے اپنا قرض لے لے، میں بری ہوتا ہوں آج، کل قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھ لینا، آج پوچھ لینا، کل قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھ لینا۔ اگر کوئی بندہ ہے تو وہ آئے، کس پر میں نے ظلم کیا ہے تو وہ آئے۔ تو تمام صحابہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا، ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد پھر ممبر پہ چڑھے اور کہا کہ میں اپنے آپ کو جو قصاص کے لیے پہلے پیش کیا تھا اب بھی پیش کر رہا ہوں، صرف جذبات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ میں حکم کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بدلہ لینا چاہے مجھ سے تو لے لے۔ تو ایک انصاری صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول 3 دینار ایک مرتبہ آپ لیے تھے، شاید آپ بھول گئے، واپس نہ کیے ہوں۔ تو حضرت عباس کے بیٹے کو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو 3 دینار دے دیے جائیں۔ ایک روایت میں ایک دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے 3 دینار لیا تھا اور دینا بھول گیا تھا۔ تو حضرت عباس کے بیٹے کو کہا کہ ان سے 3 دینار لے لیں۔ یہ صفائی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امامت نہ کر سکے۔ اس دن کی رات جب حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ نماز پڑھائیں، پھر تو ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے۔ دن بدن تشویش بڑھتی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بھی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ پیر کا دن صبح فجر کی نماز میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تمام صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھا کے دیکھے اور کچھ آنے کی تمنا بھی کیے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں خوشی کا ایسا موقع تھا کہ ہمیں لگا کہ ہم نماز ہی میں نماز توڑ کے اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے پہنچ جائیں گے۔ ہمیں ایسی خوشی ہوئی تھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میں نے دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے کہا کہ تم نماز پڑھو، پھر اس کے بعد اندر تشریف لے چلے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھائے، سوچا کہ آج اللہ کے رسول کی طبیعت کچھ بہتر ہے، بہت دن سے گھر نہیں گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی وجہ سے مدینے سے کچھ دور گھر تھا سنحہ کے مقام پر۔ تو حضرت ابو بکر نے اجازت لے کے کہا کہ میں وہاں تک ہو آتا ہوں، بہت دن ہو گئے ہیں، اور وہاں سے نکل گئے۔ دن پیر کا تھا، وقت چاش کے اوپر کا تھا، دوپہر کے پہلے کا، اور 12 ربیع الاول 11 ہجری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی بخار کی وجہ سے اپنے سر کو پکڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اماں عائشہ گود میں سہارا دی ہوئی تھی کہ عبد الرحمن بن ابی بکر اندر داخل ہوئے۔ تو اللہ کے رسول کو زبان سے کہنے کی بھی سکت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول یوں دیکھنے لگے۔ تو اماں عائشہ نے سمجھ لیا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کہا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ ہاں۔ تو اماں عائشہ نے مسواک جو ان کے ہاتھ میں تھی، بھائی کے ہاتھ میں، عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک لیا
اور خود اپنے دانتوں سے اچھی طرح چبایا، نرم کیا اس کو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا اور اللہ کے رسول نے مسواک کیا۔ یہ آخری عمل ہے جو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، آخری عمل مسواک کیا تھا۔ آپ اس سنت کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اللہ کے رسول کا آخری عمل مسواک تھا۔ پھر جب دانت اچھی طرح پاک ہو گئے، مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے واپس لے لی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول کی آواز دبتی چلی گئی، یہاں تک کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کان کو اللہ کے رسول کے سینے سے لگایا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں تیرے ساتھ رفیق اعلیٰ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ تیرے ملاقات کے لیے تیار ہوں، اب مجھے دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ یہ دعائیں کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاتھ یوں اٹھا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اما عائشہ کے گوٹ مانڈی پہ تھا، اور ایسی حالت میں اللہ کے رسول کے زبان پہ یہ رفیق اعلیٰ کے الفاظ تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ نیچے گر گیا، اور جیسے ہی ہاتھ نیچے گرا اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تب احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں نہیں رہے۔ بس یہ احساس ہی اتنا سن کر دینے والا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اگلا اسٹیپ کیا ہو، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ اصحاب رسول اللہ کو اطلاع دی گئی اور وہ تمام صحابہ جو قریب میں تھے وہ آ چکے، حضرت عمر بھی آ چکے، اور انہوں نے بھی جب باقاعدہ دیکھا تبھی بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ کیسے یہ مانے کہ آج ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے۔ تو اسی وجہ سے ایک روایت میں ہے حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور کہا کہ کوئی بدبخت منافق یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ موسیٰ جس طرح طور پہ گئے تھے 40 دن کے لیے، اسی طرح اللہ کے رسول بھی گئے ہیں، آ جائیں گے اور ان منافقین کا سر قلم کریں گے جو آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہی اسی درمیان میں وہ سنح میں جو اللہ کے رسول کے ساتھی سب سے یار غار ابو بکر صدیق تھے، انہیں بھی اطلاع ملی تو ان کو پہنچنے میں دور تھے کیونکہ لیٹ ہو گیا۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر جوشیلی تقریر کر رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، سیدھا کچھ کہے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے۔ وہاں یمنی چادر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پہ اڑائی گئی تھی، اس کو انہوں نے کھولا، چہرے کو غور سے دیکھا اور پیشانی پہ بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیشہ پاک ہی رہے، یہاں تک کہ آپ کو موت بھی پاک ہی حالت میں آئی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جس موت کو اللہ نے آپ پہ لکھا تھا وہ موت آپ کی آ چکی ہے، اب 2 موتیں کبھی نہیں آنے والی، اب پھر کوئی دوسری موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر واپس آئے اور کہا کہ صحابہ سے کہ لوگوں یاد رکھو، جب یہ آواز اٹھی ادھر ایک طرف عمر کھڑے ہوئے اعلان اور تقریر اور تلوار میان سے نکال کے کھڑے، ایک طرف ابو بکر ہیں لیکن ان کی آواز ایمان سے بھرپور ہے ان سے بھی، اور یہ کھڑے ہو کے کہا کہ اے وہ لوگوں، تو بس وہاں سے حضرت عمر کی آواز دھیمی ہونی شروع ہو گئی۔ لوگ پلٹ کے دیکھنے لگے کون پکار رہا ہے، ابو بکر جیسی شخصیت تھی تو پلٹ کے آنے لگے، یہاں تک کہ ان کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا۔ تو انہوں نے وہ تاریخ ساز خطبہ دیا جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ اما بعد، یاد رکھو لوگو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو کوئی بھی اس سے پہلے محمد کو رب مانتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد اب دنیا میں نہیں رہے، وہ موت آ چکی ہے جو موت اللہ نے ان کو لکھ دیا تھا۔ یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، یہ صدیق یار غار کے الفاظ ہیں جو کہ آج بھی بخاری کے اندر ثبت ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا تھا، ابدیت کے معراج پہ تھے لیکن موت جو آنی تھی وہ آ چکی۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جان لے کہ اللہ کے یہ پیغمبر اب دنیا میں نہیں رہے، یہ موت ان کو آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، جو کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ جان لے کہ فإن اللہ حی، وہ زندہ ہے، لا یموت، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت کی اپنی دلیل کے طور پر، وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں، ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور گزر چکے۔ افإن ماتا، اگر یہ مر جائیں، او قتلا، یہ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم،
تم اسلام سے پھر جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو کوئی بھی اسلام سے پھرے گا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اپنا نقصان آپ کرے گا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر نے, اور میں نے مان لیا کہ وہ موت جو موت آنی تھی وہ اللہ کے رسول کو آ گئی, تو میرے تلوے تلے, میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی سہارا نہیں ہے میرے پیروں میں. کبھی کبھی چکر کی وجہ سے, کبھی کبھی کہ کمزوری کی وجہ سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کھڑنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا, وہ بیٹھتا چلا جاتا ہے. جیسے یہ حقیقت میں نے مانی, ابو بکر نے بھی دلیل قرآن کی دے کے سمجھایا کہ وہ موت واقع ہو چکی ہے جو موت آنی تھی. تو جیسے ہی میں نے سنا, دل نے قبول کیا, پھر میرے ٹانگوں میں سکت نہ رہی کہ عمر کا بوجھ اٹھائیں, حتیٰ کہ میں بیٹھتا چلا گیا. یہ سب سے قوی تر صحابی کا حال ہے, تو دوسرے صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ منظر ہی کچھ اور ہے. لیکن مجھے کیا ہے, زیادہ تفصیل میں وہاں نہیں جانا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کا سب سے پہلا واقعہ ہے. ربیع الاول, جو کہ 3 مہینے گزر چکے تھے, تاریخ 12 تھی جہاں وفات ہوئی تھی. وقت چاش کے وقت کے اوپر کا تھا, 7-8 گھنٹے کے اوپر کا دن کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ گم سم تھے. کبھی اس سے پہلے یہ چیز پیش ہی نہیں آئی. کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگلا قدم کیا کریں, کیسے کفن دفن کریں, کیسے دفنائیں, کیا طریقہ اختیار کریں. جب حضرت ابو بکر صدیق کے خطبے سے اچھی طرح بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وفات, وہ موت جو ہونی تھی وہ ہو چکی, تو اب صحابہ سوچنے لگے کہ اگلا قدم کیا کیا جائے. تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ بعض اور صحابہ, ثقیفہ بنی سعادہ ایک چبوترے کا نام ہے, مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے جہاں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, تو وہاں پر بہت سے صحابہ جمع ہیں اور اس بات کے لیے باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے رسول نہیں رہے تو اب ان کا جانشین کون ہے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر باہر نکلے یہ دیکھنے کے لیے تو حضرت عمر بھی ساتھ ہو لیے. جب دونوں اندر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے انصار صحابہ اور مہاجرین سب جمع ہیں. تو حضرت عمر اٹھے اور کہا کہ لوگو, تم نبی کے انصار تھے. انصار کو خطاب کیا اور کہا تم نبی کے انصار تھے. انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے. کہا کہ تم نبی کی بھی مدد کیے, اب نبی کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کے بھی انصار رہو گے, تو تم میں سے خلیفہ نہیں بن سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے, قریش کسی کو مانیں گے نہیں, تو قریشی ہوں تو خلیفہ بن سکتے ہیں, آسانی ہوگی. اور اللہ کے رسول کی ایک خبر بھی دی کہ الائمۃ من قریش, ائمہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. تو بس اللہ کے رسول کی حدیث یہ دلیل بنی. جو صحابہ پہلے باتیں کر رہے تھے انصار میں سے ایک بنے گا, مہاجر میں سے ایک بنے گا, وہ سب کے سب خاموش ہو گئے. اور بعض لوگ حضرت عمر کو دیکھنے لگے. حضرت عمر نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ مجھ پہ خلافت ڈالنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں انتہائی بدبخت شمار ہوں گا اس وقت جب میری خلافت میں ابو بکر رہیں اور میں خلیفہ بن جاؤں. یہ اللہ والے لوگ کیسے ہیں دیکھیے, ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے والے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا بدنصیب سمجھوں گا جب لوگ مجھے انتخاب کر لیں گے جن کے نیچے ابو بکر ہوں. ہرگز نہیں. یاد رکھو, امامت اللہ کے رسول نے ابو بکر کے حوالے کی, تو جب مذہب اللہ کے رسول نے ابو بکر کے حوالے کر دیا تو ہم دنیا کو کیوں نہیں ابو بکر کے حوالے کریں. اور کہا کہ سب سے پہلے اس معاملے میں خود آگے بڑھنے والا ہوں. اور کہا کہ ابو بکر ہاتھ پھیلائیے, ہم بیعت کرتے ہیں آپ کی. تو پہلے ابو بکر, پھر اس کے بعد ابو عبیدہ, پھر اس کے بعد جتنے صحابہ وہاں پر جمع تھے سب کے سب بیعت کرتے چلے. یہ سب سے پہلا واقعہ تھا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد. اب ذرا آئیے سوچیں, میں اس واقعے کو اس نوٹ کے ساتھ کیوں دہرا رہا ہوں. خلافت
کوئی بڑا ہونا، کوئی ہمارے لیے لیڈر ہونا کتنا ضروری سمجھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کفنانا دفنانا اس سے پہلے خلیفہ چنا، پھر کفنانے دفنانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج ہم اتنی بڑی امت رہتے ہوئے کیوں ذلیل خوار ہو رہے ہیں؟ کیوں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یاد رکھو ہمارا کوئی نہیں ہے۔ امریکہ کا کتا مرتا بھی یہ تو پوچھنے والی عدالتیں ہیں، فلسطین، برما، غزہ، گجرات، کشمیر، جہاں جہاں مسلمان قتل ہو رہے ہیں، شام، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انسان نہیں، گھروں کے گھر مسمار ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ کے کتے کی حیثیت بھی آج دنیا ہمیں دینے کی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے جو ہمارے لیے جیے، کوئی نہیں ہے۔ صرف انتظار ہے تو مہدی کا ہے کہ وہ آئیں گے تو کم از کم ہمیں کیا ہے، سپورٹ مل جائے، ورنہ تو کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے، سب ڈھکوسلے ہیں ادھر ادھر کے، اور اس پر کام کرنا بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ اس بات کو اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے کہ ایک مسلم امت کو ایک لیڈر ہونا چاہیے، تبھی یہ مسلم امت اپنی شان کی زندگی گزار سکتی ہے۔ تو یہاں نہ اپنے عہدے کا مسئلہ تھا، یہاں نہ پیسہ جمع کرنے کا مسئلہ تھا، یہاں نہ سیٹ کا مسئلہ تھا، یہاں نہ اپنے آپ کا مسئلہ تھا، مسئلہ تھا تو امت کی فکر تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین نہیں ہوئی لیکن خلیفہ چن لیا گیا، اور یہ آئے دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین نہیں ہوئی اور عام خطاب کیا ظہر کی نماز میں، اور حضرت عمر اٹھے، کہا کہ لوگوں یاد رکھو کل ہم نے مخصوص لوگ مل کر حضرت ابو بکر کو خلیفہ چنے اور بالکل صحیح فیصلہ کر کے چنے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھی یہی سمجھایا تھا، اس وجہ سے انہیں اللہ کے رسول نے امام بنایا تھا۔ اب آؤ تم سب مل کے بیعت کرو، تو پورا مجمع تھا جو ایک کے بعد دیگر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا تھا، بس دو آدمی نظر نہ آئے۔ جو چیزیں ہمیں خلافت میں کیا ہے لوگ مسائل پیدا کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، وہ میں ساتھ حل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ بہت سے بدبخت صحابہ پر نشتر چلاتے ہیں، صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ پہلا لعن طعن تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو دفنایا بھی نہیں گیا، یہ دنیا میں ملوث ہو گئے۔ نہیں، دنیا نہیں تھی، خلافت دین تھا، دین تھا، دین تھا، دین کے لیے انہوں نے کیا، یہ دنیا کی نہیں تھی بات۔ نمبر دو یہ کہ اس میں حضرت علی حضرت زبیر ناراض تھے کہ یہی نہیں، بالکل غلط بات ہے، انہیں اطلاع نہیں ملی، دوسرے دن ابھی تدفین نہیں ہوئی۔ بیہقی کی روایت کے اندر امام ابن کثیر اس روایت کو لائے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ دوسرے ہی دن ظہر میں جب دیکھا حضرت علی نہیں ہیں، حضرت زبیر نہیں ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ کے اندر سے تھے، تو حضرت زبیر کو الگ سے بلوایا اور پوچھا کہ زبیر سب امت متفق ہو گئی، تم اگلے طور پر اکیلے رہو گے؟ کہا کہ نہیں، اصل میں مجھے چیز پہنچی نہیں تھی، میں علل اعلان آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی کو بلایا، پوچھا کہ علی سب امت متفق ہو گئی ہے، تم اکیلے رہو گے؟ کہا کہ نہیں، بات پہنچی نہیں تھی، بات ایسی نہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ ہاتھ پھیلائیے میں بیعت کرتا ہوں، اور انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی، اور یہ بالکل غلط بات ہے، حضرت علی دل سے نہیں چاہتے تھے کہ ابو بکر خلیفہ بنے۔ یہ سب شیعی روایات ہیں، اہل سنت کے متفق علیہ روایات اس بات پر شاہد ہیں۔ دوسرے ہی دن زبیر بن عوام بھی، حضرت علی بھی بیعت خلافت کر لی۔ پھر اس کے بعد مسئلہ اٹھا کیسے نہلایا جائے۔ عام طور پر کپڑے نکال کے جس طرح مردے کو نہلاتے ہیں ویسے تو نہیں، اتفاق ہوا صحابہ کا، اللہ کے رسول کے کپڑے اتارے بغیر ہم نہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد خود اللہ کے رسول کے خاندان والے اٹھے، حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت عباس کے 2 بیٹے قسم اور فیاض، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں رہنے والے اللہ کے رسول کے ایک محبوب غلام شقران،
یہ سب مل کے اللہ کے رسول کو غسل دیا، اوپر سے ہی پانی بہایا، اور شقران اوپر نیچے پلٹ کر رہے تھے، اور اسی طرح غسل جب ہو گیا تو پھر بات آئی کیا جنت البقیع میں قبرستان میں وہاں دفنا دیں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ نبی کی میت کو بیت المقدس لے جائیں گے کیونکہ وہ انبیاء کا مسکن ہے، وہاں دفنائیں گے؟ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفنایا جاتا ہے، بس یہ دلیل مل گئی تو تمام صحابہ اتفاق کیے، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت رکھی ہوئی تھی اسی جگہ کو اٹھایا، دوسری جگہ رکھا، وہیں کھودنا شروع کر دیا۔ ابو طلحہ نامی صحابی تھے جنہوں نے قبر کھودا، اور وہ بغلی قبر کھودنے میں ماہر تھے، جو ہندوستان میں نہیں عرب میں رواج تھی کہ ایک باکس جیسی ہوتی، پھر اس کے بعد یل کی شکل میں اندر ایک اور تراشا جاتا، اسے بغلی قبر کہتے ہیں۔ جو باکس کی شکل کی ہوتی ہے وہ یہاں پر رواج ہے، لیکن وہ ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لٹایا گیا۔ تو اس سے پہلے جب کفن دفن ہوا تو نماز جنازہ کے لیے کوئی امام نہیں بنا، یہ پورا کام ہوا، پیر کے دن وفات پائے، پیر کی شام اور منگل کے دوپہر تک ان کاموں میں صرف ہو گیا۔ منگل کے شام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رکھ دیا گیا، اور 10 صحابہ جتنا ہو سکتا تھا حجرے میں جانے کے لیے اتنے لوگ جاتے، اور اللہ کے رسول کی نماز جنازہ فردن پڑھتے، اور کوئی امام نہیں بنتا تھا، واپس آ جاتے تھے۔ ایسے ایک ایک گئے، حتیٰ کہ منگل کی پوری رات گزر گئی، چہشمبے کا آدھا دن گزر گیا، حتیٰ کہ رات گزر گئی، تب جا کے جتنے لوگ تھے، پہلے بڑے پڑے، پھر بچے پڑے، پھر عورتیں پڑی، پھر اس کے بعد جب خالی حجرہ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے لیے تیاری کی گئی۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ صرف قریبی ساتھیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ خود اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہمیں دفنانے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، حتیٰ کہ رات میں ہم نے کھدائی کرنے والے پھاوڑوں کی آواز سنی تو تب ہم نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام مردوں کے سپرد ہوا، اس زمانے میں بھی عورتیں شریک نہیں ہوئی، اللہ کے رسول نے بھی منع کر دیا کہ عورتیں قبرستان نہ آئیں، اور یہی چیز صحیح ہے۔ جو لوگ خبروں کی اور جو لوگ وہاں کی یہاں کی زیارتیں کرتے ہوئے پھرتے ہیں، خاص کر عورتیں، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو لیے ممانعت ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی وفات پر بھی وہاں پر داخل نہ ہو سکی تھی عورتیں۔ تو غرض کہ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا جو کہ 11 ہجری میں شروع ہوا۔ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا